اللہ چھین لیا گیا تھا۔ میرے حلقے میں قومی اسمبلی کا امیدوار تھا، میرے نیچے 4 یا 5 صوبائی اسمبلی کے امیدوار تھے جن کے حلقے میرے حلقے میں آتے تھے، سب کے سمبل مختلف تھے۔ تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ کیسے پاکستان جیسے ملک میں ایک پارٹی جس کے امیدواروں کے 4 5 6 سمبل ایک ہی حلقے میں ہیں، کیسے ووٹ پڑے گا اس پارٹی کو؟ ہم فکر مند تھے، ہمیں کیمپین نہیں کرنی تھی، ہمارے جلسوں کو جلسے کو کیا چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز کو کاٹ دیا جاتا تھا، دھاوے بولے جاتے تھے، جو وہ میٹنگ آرگنائز کرتا تھا، اہتمام کرتا تھا، رات اس کا گھر توڑ دیا جاتا تھا۔ ایک جبر کا خوف کا عالم تھا۔ ہم روز پوسٹر بینر لگاتے تھے، روز کیا کرتے تھے، ان بینروں کو پوسٹروں کو پھاڑ دیتے تھے، اتار دیتے تھے، ہم رات پھر جھک جاتے تھے، پھر لگاتے تھے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ جن کو میں جانتا نہیں تھا میرے حلقے کے باہر نکلے اور یہ کام اپنے ذمہ لیا، ایک جہاد کی طرح، ایک پیار کی ایک مہم تھی۔ یہ الیکشن نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہوا 8 فروری کو وہ شاندار تھا۔ ایسا ووٹ پڑا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارے پولنگ اسٹیشنوں میں بھیڑ تھی، بچوں کی، عورتوں کی۔ ایک چھوٹی بچی مجھے آج دل تک یاد ہے، ہمیشہ یاد رہے گا، جس نے کہا کہ میرا پہلا ووٹ ہے، آپ نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس کو میں نے پیار کیا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا بیٹا بالکل میں سنبھال کے رکھوں گا۔ لیکن پھر جو ہوا اس رات 8 اور 9 فروری کی رات، میں خود موجود تھا اپنے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر جہاں کنسالیڈیشن 436 پولنگ اسٹیشن تھے، اور یہ پورے ملک میں نہیں ہوا، صرف میرے حلقے میں نہیں۔ تو ہر پولنگ اسٹیشن سے رزلٹ آتا ہے، اس رزلٹ کو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں کنسالیڈیٹ کرنا ہوتا ہے، اکٹھا کرنا ہوتا ہے 436 پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس۔ ہمارے پاس بھی وہ رزلٹ آ جاتے ہیں، ہمارے پولنگ ایجنٹ جو تھے وہ ہمیں رزلٹ دے رہے تھے۔ پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے ہر پولنگ اسٹیشن کا، ریٹرننگ افسر کو لا کے رزلٹ دیتا ہے۔ تو جو رزلٹ ہمارے پاس آئے ان کے مطابق 436 میں سے 436 پولنگ اسٹیشن پہ ہم جیت چکے تھے، ایک پولنگ اسٹیشن بھی نہیں تھا، 1 لاکھ سے زیادہ کی لیڈ تھی۔ اور جب ریٹرننگ افسر کے دفتر میں یہ رزلٹ کمپائل ہو رہے تھے تو جتنے بھی رزلٹ وہاں آ رہے تھے وہی کہانی بتا رہے تھے جو ہمارے پاس تھی، کہ اچانک کہیں سے کوئی حکم آیا۔ پولیس کے ایک دستے نے مجھے کہاں سے گریبان سے پکڑا، میری بیگم صاحب تھی، ان کو کرسی سمیت اٹھایا اور ہمیں ریٹرننگ افسر کے دفتر سے باہر دھکیل دیا۔ جب یہ پولیس والے مجھے دھکیل رہے تھے، ان میں ایک افسر تھا جس نے CSS کا امتحان دیا ہوگا، اس کے بعد وہ اپنے عہدے پر لگا ہوگا۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے میرا گریبان تھاما ہوا تھا، بلکہ میرے گلے پہ اس کا ہاتھ تھا اور مجھے وہ دھکا دے کے باہر نکالا۔ میں نے کہا نام میں اس کا نہیں لیتا آج، تو نے ماں سے دعا لی ہوگی امتحان پاس کرتے وقت، CSS کا تو نے امتحان دیا ہوگا، گھر سے ماں سے دعا لے کر دیا ہوگا، امتحان میں تو کامیاب ہوا، آج تو اس عہدے پر ہے، کہ اس کام کے لیے تم نے دعا کی تھی اپنی ماں سے؟ اس کی آنکھیں پتھرائی نہیں تھی کہ تو ایک دن پاکستان کے عوام کی آواز پر ڈاکہ ڈالے گا؟ کہ یہ مقصد تھا تیرا نوکری کرنے کا، یہ وردی جو تم نے پہنی کی ہے کیا تم نے اس لیے پہنی تھی؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس، آنکھیں پتھرائی نہیں تھی۔ اس گرد گرد جو افسر کھڑے تھے ان کے سر جھک گئے جب سے۔ اور آج پورا نظام جہاں جھکتا ہے، پورا نظام جو ہے جبر کا آلہ بنا ہوا ہے، عدالتوں کو سر رجوع کر دیا گیا ہے۔ 26 مئی ترمیم کے بعد عدالتیں اپنے اصل میں نظر آتی ہیں۔ یہ جو 1 ماہ سے زائد کا عرصہ ہوا جس میں خان صاحب کی بہنوں کو مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا، ان توہین عدالت کی روز پٹیشنیں دائر کرتے ہیں عدالت کہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ ہے کہ ہمارا حق ہے عمران خان سے ملنا، اور وہ پٹیشنیں لگ نہیں رہی، ان کی سنوائی نہیں ہو رہی، اور ڈیٹائی سے ہر ہفتے ان احکامات کو رد کیا جاتا ہے۔ آج کا یہ واقعہ ہے، میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، خان صاحب کی بہن نیما بی بی نے وہ آرڈر پیش کیا پولیس والے کو، کہا یہ دیکھو یہ آرڈر ہے، اور پولیس والا کہتے ہیں میں نہیں مانتا اس آرڈر۔ تو یہ ہے وہ نظام جس کے خلاف ہم کھڑے ہیں۔ ہمیں لڑنا ہے کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم لڑیں گے نہیں تو پھر ہم اس تاریکی کا حصہ بن جائیں گے، اس تاریکی میں ہم چھوٹ جائیں گے۔ ہمیں اپنے لیے لڑنا ہے، اپنے بچوں کے لیے لڑنا ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے لیے آپ کے دل دھڑکتے ہیں، ہمیں پتا ہے۔ آپ نے جتنا سپورٹ کیا ہے پاکستان کو، عمران خان کو، PTI کو، وہ سنہرے حروف سے لکھا جائے گا تاریخ میں۔ آپ کا شکر گزار ہوں۔ لیکن یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہے، ابھی یہ جنگ جاری ہے، یہ جنگ شاید طویل ہوگی، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی ہے۔
ہمیں ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں مجھ جیسے لاکھوں اور کھڑے رہیں گے. بالکل ایسا ہی ہوگا. میں شاید واپس جاؤں گا جب مجھے پکڑ لیا جائے. کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں. میں پہلے بھی 1-2 دفعہ گرفتار ہوا ہوں, پھر ہوں گا, اور اس بار شاید لمبے عرصے کے لیے ہوں. ہمارے سینکڑوں دوست جیلوں میں, مہینوں سے جیلوں میں, سالوں سے جیلوں میں. کوٹلکھپور جیل میں شامل قریشی 74 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد, کینسر سروائیور, ان کے ساتھ اعجاز چودھری صاحب, سینیٹر اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ اور دیگر سینکڑوں. عمران خان صاحب خود سب سے بڑھ کر یہ سب لوگ جو تکلیف سے سہ رہے ہیں, جو مصیبتیں جھیل رہے ہیں, اسی لیے یہ پاکستان کے مستقبل کا تقاضا ہے, پاکستان کے حال کا تقاضا ہے. آج سرحدوں پر دشمن ہماری جانب نظریں اٹھائے کھڑا ہے اور ہم اندر ایک دوسرے کو نوچنے میں مشغول ہیں. ایک جبر کا نظام ہے جو قوم کو بکھیر رہا ہے. سندھ میں پانی کا مسئلہ آج سر اٹھائے کھڑا ہے, جس میں دردی سے فیصلے کیے گئے کہ دریائے سندھ سے نہریں نکالی جائیں اور سندھ کے عوام کو اس سے تعلق رکھا گیا, سندھ کے حالی کو اس سے تعلق رکھا گیا. آج سندھ کا حالی اس ظلم کے نظام کو نہیں مانتا, ماننے کو تیار نہیں ہے. کچھ ہفتے قبل میں بلوچستان گیا, لباس کوئٹہ سے 100-150 میل ساؤتھ میں ایک علاقہ ہے, بلوچ علاقہ. وہاں ایک دھرنا تھا افسر مہندر صاحب کا. وہاں میرے سامنے ہزاروں خواتین بیٹھی تھیں, قطار اندر تھا, ہاتھوں میں میری تصویریں تھیں, تو اپنے بیٹوں کی, بھائیوں کی, باپوں کی, خامندوں کی جو گمشدہ ہیں, سالوں سے گمشدہ ہیں. ان کی آنکھوں میں غم تھا, ان کے چہرے پہ غصہ. تو یہ ہے آج کا پاکستان, یہ ہے وہ نظام جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں, جہاں لوگ گمشدہ ہو جاتے ہیں, جہاں پانی پہ حملہ ہو جاتا ہے. پختونخوا کے کتنے اضلاع ایسے ہیں جہاں آج 5 بجے کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ ایک ناکام پالیسی ہے جس کے نتیجے میں پاکستان آج زخم ہوتا ہے. پنجاب میں کسان سڑکوں پر ہیں, ان کی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہیں, ان کو پیسہ نہیں مل رہا جو ان کی لاگت کو پورا کر سکے. انہیں نہیں پتا کہ اگلے سال وہ یہ فصلیں بو سکیں گے یا نہیں بو سکیں گے. تو ہم تباہی کی جانب گامزن ہیں, تباہی کے کھانے پر نہیں بلکہ تباہی کی کھائی میں گر چکی ہے. اور اس کھائی سے باہر نکلنے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنا ہے. ہم پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں, آپ یہاں ہمارے ساتھ, ہم سب نے مل کر عمران کی رہائی تک جدوجہد جاری رہے گی. 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 اس کے بعد پاکستان کی خوشحالی تک جدوجہد جاری رہے گی. دیکھیے اس وقت بھی 103 لوگ ہمارے ایسے ہیں جن کو 9 مئی کے بعد اٹھایا گیا اور فوجی عدالتوں کے سامنے پیش کر دیا گیا. اب فوجی عدالت کیا چیز ہے؟ یہ ہیومن رائٹس کے ہر نظریے کی مکمل طور پر نشر ہے. لوگ شاید سمجھتے نہیں کہ فوجی عدالت کس چیز کا نام ہے. فوجی عدالت یہ ہے کہ ایک وردی میں ملبوس کرنل صاحب یا میجر صاحب بیٹھتے ہیں, ان کے سامنے ایک شخص کو پیش کر دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ اس نے پاکستان کے خلاف بغاوت کی ہے یا ایسا عمل کیا ہے جو زورے میں آتا ہے جس کو آپ پورا پاکستان کے خلاف عمل قرار دیں. اور ایک بند کمرے میں, بند کوٹری میں, کوئی وہاں پریس نہیں, کوئی وہاں خاندان نہیں. وکیل اگر اندر جاتا ہے تو باہر کوئی کاغذ لے کر نہیں آ سکتا. گواہ جو پیش ہوتے ہیں ان کی گواہی کی کوئی کاپی نہیں ہے. اور اس کے بعد اس کو مجرم یا بے قصور تو کسی کو بھی نہیں کہا جاتا, مجرم قرار دیا جاتا ہے, کوئی فیصلہ تک نہیں لکھا جاتا. یہ دنیا کے ہر اصول کے خلاف ہے. اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں ہے سوائے آرمی چیف کے پاس. آپ کسی عدالت کا رخ نہیں کر سکتے. ایک بند کمرے میں, ایک کال کوٹری میں انسانوں کی زندگیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں. یہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہو رہا. یہ مقدمہ پچھلے 2 سال سے پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے میں لڑ رہا ہوں, اور جو چیز سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے رکھی, پہلے راؤنڈ میں ہم جیت چکے ہیں. یہ مقدمہ 5 ججوں نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا. اس کے خلاف حکومت کی اپیل اب 7 جج صاحبان سن رہے ہیں. جو ہم نے گزارش کی, جو عدالت کے سامنے بات رکھی, وہ یہ رکھی کہ جو ڈیو پروسیس کے سب سے کم تر معیار ہیں ان پر یہ عدالت, جس کو فوجی عدالت کہتے ہیں, وہ پورا نہیں کرتے. ہم نے عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ ہمارے آئین کا تقاضا ہے کہ انتظامیہ میں اور جوڈیشری میں فاصلہ
یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انتظامی افسر کرنل صاحب تو ایک بات ہے انتظامی افسر وہ کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں اپنی ہائی کمان کی مرضی کے برخلاف. ہمارا آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ جج ایک خود مختار ایک انڈیپینڈنٹ شخصیت جس کا کوئی تعلق نہ ہو انتظامیہ کے ساتھ. اسی طرح ہمارا آئین یہ تقاضا کرتا ہے کہ ایک اوپن کورٹ ہو, وہاں پہ جو ڈیو پروسیس کے تقاضے ہیں ایک اوپن کورٹ میں ایویڈنس ریکارڈ ہو, وہ سب کچھ نہیں کیا جائے. اور پاکستان آج دنیا کا واحد ملک ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہی ہے. 1.5 ماہ قبل یوگینڈا کے سپریم کورٹ نے وہ ایک اور ملک تھا جہاں انڈی امین صاحب کے زمانے سے سویلینز کی ٹرائل ہو رہی تھی. گولیاں برسیں گی, لوگ گرفتار ہوں گے, ان کے گھروں میں دیے جلانا, ان کے گھروں میں چولہے جل کے رکھنا, اس میں آپ کو بھی اپنا ہاتھ ڈالنا. نو مئی کے بعد بہت سے لوگ ہمارے گرفتار ہوئے, اس طرح 26 نومبر کے بعد ہوئے. ایک صاحب ایک دوست جو 10 ماہ جیل میں گزار کر آئے, میں ان کو ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 10 مئی کو جب انہیں گرفتار کیا گیا اس وقت کوئی چھوٹا سا پیزا پارلر چلاتے تھے لاہور کے علاقے میں پاڑا. نہ صرف ان کو گرفتار کیا, انہوں نے 10 مہینے جیل میں رکھا, بلکہ اس چھوٹے سے پیزا پارلر میں جو ایک اوون تھا جس میں پیزا بنتا تھا, جا کے بندوقوں کے بٹ مار کے وہ اوون تک توڑ دیا, کرسیاں توڑ دی, برتن توڑ دی. تو وہ نوجوان مجھ سے مخاطب تھا, پوچھتا تھا میں کیا کروں, میرا ایک ذریعہ معاش تھا, میں صرف آزادی نہیں چھین, مجھ سے میرا ذریعہ معاش نہیں چھین. یہ ہے بندوقیت کی وہ حد جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں. تو میں ان سب کا ہاتھ پکڑنا ہے, ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وقت آئے گا, آپ سے تقاضا کیا جائے گا, آپ یہ جائیں. تو ہم حاضر ہیں, ہر وقت حاضر رہیں گے. میں ایک فون کال دور ہوں, واٹس ایپ پہ موجود ہوں, کوئی بھی بات دور نہیں ہے. آج کی دنیا میں سمندر کی دوری بھی کوئی دوری نہیں رہی. جب دل ساتھ رکھتے ہوں تو وقت کی دوری, سمندر کی دوری, زمین کی دوری کوئی معنی نہیں رکھتی. تو میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ اس تحریک کے ساتھ جڑے رہیے, آپ جڑے رہیں گے مجھے یقین ہے, اور ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے. آپ ہمیں کبھی پیچھے مڑتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. جو پاکستان سے کبھی آپ کو اگر کوئی خبر آتی ہے کہ میں انتشار ہے تو بالکل اس پہ توجہ نہ دیجیے, کوئی انتشار نہیں. چند لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں جو کوئی گفتگو کرتے ہیں, جو آواز بلند کرتی ہیں, اس میں ترشی بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ آواز دب جاتی ہے, وہ پیچھے رہ جاتی ہے, کیونکہ ہمارا مقصد بہرحال. تو آج بھی یہی صورتحال ہے کہ پارٹی خان صاحب کے لیے متحد ہے, ہمارے بڑے مقصد کے لیے متحد ہے, پاکستان میں شرافت کے احیاء کے لیے متحد ہے. کوئی اس پارٹی میں انتشار نہیں ہے. میں آج یہاں کھڑا ہوں, 2 دنوں میں میں انشاءاللہ سندھ میں ہوں گا, وہاں ہم نے ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا ہے. ہم وہاں ملیں گے, سندھی خانے سے ملیں گے, پھر ہم کوئٹہ جائیں گے, ہم خیبر پختونخوا جائیں گے. پاکستان کے ہر چپے ہم جائیں گے اور پیار کا پیغام پہنچائیں گے, اخوت کا پیغام پہنچائیں گے. دشمن کے خلاف ہم متحد نظر آئیں گے. تو یہ ہماری کاوش ہے, پاکستان کو ایک توانا قوم کی حیثیت سے آگے لانا, پاکستان میں بھائی چارہ پیدا کرنا, اونچ نیچ کو ختم کرنا, غریب اور امیر کے فرق کو ختم کرنا. تحریک انصاف صرف اقتدار کے لیے نہیں لڑ رہی, تحریک انصاف بنیادی اقتدار کے لیے لڑ رہی ہے. اصل مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں جس کو مدینہ کی ریاست کہتے ہیں وہ ایک فلاح کی ریاست ہے. وہ ایسی ریاست ہے جہاں سب برابر ہیں, جہاں مذہب جو ہے کسی کو روکے گا نہیں آگے بڑھنے سے, جہاں جینڈر جو ہے, صنف جو ہے, عورت مرد کی تفریق جو ہے وہ کسی کو آگے بڑھنے سے روکے گی نہیں. تو یہ وہ ریاست ہے جس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے, ہم کرتے چلے جائیں گے. یہ راستے میں آنے والی جو مشکلات ہیں یہ عارضی ہیں, ان مشکلات کو انشاءاللہ